بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ نے سوال کیا ہے کہ اشراق اور چاشت کی نماز کے وقت کی پر بات ہو جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اشراق شرق سے ہے۔ شرق کا مطلب ہے سورج کا مشرق سے نکلنا۔ تو جس وقت سورج مشرق سے نکل آئے تو اس وقت اشراق کا وقت ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سورج کی جو ٹکیا ہے اس کو مشرق میں طلوع ہونے میں 2.5 منٹ تقریباً لگتے ہیں۔ یعنی سورج کا پہلا کنارہ جب نکلنا شروع ہوتا ہے تو آخری کنارہ نکلنے تک تقریباً 2.5 منٹ لگ جاتے ہیں۔ اس وقت سورج جو ہے وہ بالکل سرخ ہوتا ہے۔ تقریباً 15 منٹ کا وقفہ جب طلوع آفتاب کو ہو جائے کم سے کم تو اس وقت سے اشراق کا وقت داخل ہو جاتا ہے، اور اس وقت اشراق کی نماز پڑھ لینی چاہیے، 2 اور 2 کر کے 4 رکعتیں۔ اس کے بعد جب سورج تھوڑا سا بلند ہو جائے اور اس کے اندر تھوڑی سی تمازت اور تپش آنے لگے، روشنی فل تیز ہو جائے، تو اس وقت جو ہے وہ دوسری نماز کے وقت شروع ہو جاتا ہے جسے چاشت کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراق کی الگ سے فضیلت ارشاد فرمائی، اور چاشت کی نماز کی فضیلت الگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، صحابہ کرام اور صحابیات کو بتلائی۔ تو پھر وہ جو تقریباً اشراق کے وقت سے گھنٹہ سوے کے بعد جا کر چاشت کا وقت داخل ہوتا ہے، اور وہ کچھ آگے 2 گھنٹے تک تقریباً باقی رہتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر زوال کا وقت جو ہے وہ قریب آنے کو ہو جاتا ہے۔ تو پھر زوال کا وقت ہو جائے تو پھر کوئی بھی نفل پڑھنا درست نہیں ہوتا۔ جب زوال ہو جائے یعنی سورج ڈھل جائے تو اب پھر ہر طرح کے نفل پڑھنا اور ہر طرح کی نماز پڑھنے کی اجازت ہو جاتی ہے، اور وہیں سے ظہر کی نماز کے وقت کا آغاز بھی ہو جاتا ہے۔ جس طرح یہ میں نے عرض کیا کہ 2 اور 2 4 رکعتیں ہیں، تو وہ بھی 2 اور 2 4 رکعتیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی جلدی میں 2 بھی پڑھ لے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بعض فقہا نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ہم اشراق کی نماز کو تھوڑا سا لیٹ کر لیں اور چاشت کی نماز تھوڑی سی پہلے، اس طرح اکٹھی بھی 2 نمازوں کی نیت کر کے 4 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں، تو اس میں اللہ تعالی ہمیں دونوں نمازوں کا اجر عطا فرما دے گا۔ باقی ہر چیز کی الگ الگ تفصیلات بھی ہیں، تو اس وقت ہم صرف اسی پر بات کر رہے تھے کہ اس کا وقت کیا ہونا چاہیے اور کس طرح ادا کر سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اب ہمیں سوال اور جواب کی نشست کی طرف بڑھنا چاہیے۔ تو اگر آپ حضرات کا کوئی سوال ہے، چاہے اس کا تعلق نماز سے ہو، روزے سے ہو، حج سے ہو، زکوٰۃ سے ہو، اشراق سے ہو، چاشت سے ہو، یا پھر جو ہے وہ اخلاقیات سے ہو، معاملات سے ہو، گھریلو ذمہ داریوں سے ہو، بیرونی ذمہ داریوں سے ہو، اور بچپن سے ہو، جوانی سے ہو، بڑھاپے سے ہو، شادی سے ہو، غمی سے ہو، خوشی سے ہو، کسی سے بھی ہو، تو آپ سوال کر سکتے ہیں آواز سے اور صاف اور مختصر بات۔ شاباش۔ تو اسی پر انشاءاللہ پھر سر آج ہم اس کو کلوز کریں گے اور دعا کرا دیں گے۔ جی بیٹا شاباش، فرمائیے۔ سر اشراق اور چاشت میں کوئی مخصوص صورت ہوتی ہے جو پڑھنی ہوتی ہے؟ نہیں، بس اس میں کچھ ایسا نہیں ہے، عام طریقے سے نوافل ہیں، جیسے کہ نفل پڑھے جاتے ہیں اس میں اسی طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اور سوال؟ جی وعلیکم السلام۔ سر میرا کوشچن ہے چھوٹا سا کہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا اونچی جب ہم بولیے گا بیٹا، کیمپس آپ کی لائف یا آواز صاف نہیں آ رہی، اگر ہیڈ فون لگائے ہوئے تو ہٹا دیں۔ میں کہہ رہا ابھی کلیئر آ رہی ہے آواز؟ ابھی کیا نہیں ہوا؟ آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے میری ابھی ٹھیک؟ تھوڑی بہت آ رہی ہے، بولیے۔ میں کہنا چاہتا ہوں ہم نا موسٹلی کیمپس لائف یا یونیورسٹی لائف ہوتی ہے تو وہاں پہ لڑکیاں اور لڑکے مطلب اکٹھے ہوتے ہیں، تو ابھی رمضان شریف چل رہا ہے تو ہم ان سے بات کرتے ہیں یا مطلب ہوتا ہے کوئی گروپ ہوتا ہے یا کوئی ایسا سین ہوتا ہے؟ معذرت سر۔ اس میں ابھی 2 سوال ہوئے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ خواتین جو ہے وہ لوحہ پہن سکتی ہیں یا نہیں، اور دوسرا سوال ہے کہ
جہاں مخلوط تعلیم ہے وہاں لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو افہام و تفہیم کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو ان کا آپس میں بات چیت، ہنسی مذاق، رہن سہن کیسا ہے؟ یہی 2 سوال ہیں بچوں۔ تو جی سر جی۔ اس میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہا پہنے ہوئے دیکھا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جہنمیوں کا زیور ہے، یعنی وہاں پر جو طوق پہنائے جائیں گے وہ شاید لوہے کے پہنائے جائیں گے۔ تو حضور نے ناپسند فرمایا، جس کی بنا پر اس کا استعمال جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو اس بنا پر اصل یہ ہے کہ خواتین سونا اور چاندی دونوں پہن سکتی ہیں، اور مرد تھوڑا بہت اگر ضرورت ہو تو چاندی کا استعمال کر سکتا ہے، اور بس۔ اب ہم جس دور میں جی رہے ہیں، اس دور کا المیہ یہ ہے کہ پہناوے کی جو چیزیں بن رہی ہیں ان میں سے سونے چاندی کی شاذ و نادر، اور باقی جو چیزیں بن رہی ہیں وہ بے شمار چیزیں ہیں، اور ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کس چیز کی بنی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال اس میں جہاں تک زیور کا تعلق ہے تو وہ لوہے کا جو ہے نہیں ہونا چاہیے، سونے یا چاندی کا زیور ہونا چاہیے، وہ پہن سکتے ہیں۔ تو اس کو فقہا نے گناہ قرار دیا ہے اور منع فرمایا ہے۔ خاص طور پر جو ہاتھ کی انگوٹھی وغیرہ ہے ان کے بارے میں تھوڑی سی اور بھی ذرا زیادہ تاکید ہے۔ تو باقی جو خواتین کے معاملے میں ان کی زیبائش ہے، اور اسی طریقے سے کوئی ایسی چیزوں کا استعمال ہے جس سے خوبصورتی بڑھتی ہے، اور بشمول یہ زیورات وغیرہ، یہ مستقل ایک باب ہے جس کے مستقل احکامات ہیں اور ان کی تھوڑی تھوڑی تفصیل ہے۔ تو وہ کتابیں بھی مل جاتی ہیں، رسالے بھی مل جاتے ہیں، بیانات بھی مل جاتے ہیں، تو کسی وقت آپ حضرات اس کو پورے چیپٹر کو پورا سن لیں اور پورا سمجھ لیں۔ اس میں ساری چیزوں کا بیان آ جاتا ہے کہ عورت کے لیے خوشبو لگا کر نکلنا کیسا ہے، گھر میں شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کرنا کیسا ہے، اور کون کون سے اسباب آلات جو ہیں وہ زیب و زینت کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، اور کون کون سے منع ہیں، جیسے ابرو میں کاٹنا یا بال اکھیڑنا وغیرہ۔ یہ بڑی تفصیل ہے اس کے اندر باریک سی۔ اور اسی طریقے سے یہ جو پہناوے ہیں اس میں بھی کپڑوں سے لے کر زیوروں تک، انگوٹھی اور بالیوں تک ہر ایک کی پوری تفصیل ہے۔ تو جہاں تک سوال کا تعلق تھا تو اس کا میں نے عرض کیا کہ لوہا نہیں پہننا چاہیے۔ دوسرا سوال ہمارے بھائی صاحب نے کیا ہے، اور یہ بڑا اہم سوال ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کچھ تھوڑی تمہید وغیرہ کی ضرورت ہے، لیکن میں بلا تمہید آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نامحرم جو بھی کوئی ہو، لڑکے کے لیے لڑکا اور لڑکے کے لیے لڑکی، نامحرم سے بلا ضرورت شدیدہ بات کرنا، اس کے ساتھ دلچسپی رکھنا، ہنس مسکرا کے بات کرنا اور تعلقات رکھنا، تعلقات بڑھانا، یہ ساری چیزیں جو ہے ممنوع ہیں، ناجائز ہیں، گناہ ہیں اور حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے کہا کہ اے صحابہ، جب آپ نبی کے دروازے پہ جایا کرو اور ان صحابیات سے بات کرنی ہو تو ازواج مطہرات سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرا کھردرے لہجے میں بات کرو، تاکہ اگر کسی کے دل میں کوئی مرض ہے تو وہ مرض بڑھ نہ جائے۔ تو اگر پیغمبر کی بیویوں کو جو امت کی مائیں ہیں یہ کہا گیا ہے کہ دروازے پہ کوئی آپ کا بیٹا صحابی آئے تو آپ نے ان کے ساتھ ہنس کر، مسکرا کر، دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے گفتگو نہیں کرنی، بلکہ مختصر ضرورت کی اور ذرا کھردرے لہجے میں بات کرنی ہے۔ اس کے نتیجے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور جو ہمیں کرتے ہیں وہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ تو اس لیے اچھا یہ ہے کہ ہم اپنے کام سے کام رکھیں۔ ضرورت اور مجبوری کے درجے میں اگر انتظامیہ نے ہمیں کلاس روم میں اکٹھا کیا ہے تو کلاس میں طالب علم استاد کے لیے اکٹھا ہوتا ہے، طالب علم اپنے لیے اکٹھے نہیں ہوتے۔ یہ صحیح بات ہے، اس کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ لیکن ہمارے بہت سارے بہن بھائی کمزور ہوتے ہیں اعمال میں، ایمان میں، تو ہمیں ان پر کوئی تنقید یا طنز یا جھگڑا یا بحث یا اس کیفیت میں بھی نہیں جانا چاہیے کہ ہم الٹا جو ہے لوگوں کو لڑائی جھگڑا شروع کر دیں یا دعوت دین کی دے رہے ہوں لیکن طریقہ جو ہے وہ ایسا اپنا رہے ہوں جس سے فتنہ اور فساد اور شر پھیلتا ہو۔ صحیح بات اسی طرح ہے۔ میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا یونیورسٹی میں،
تو کچھ دوست میرے پاس آئے، چائے پی رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ سے ایک سوال ہے۔ میں نے کہا جی۔ کہتے سوال یہ ہے کہ ہم یہاں مخلوط نظام تعلیم میں رہتے ہوئے پڑھا رہے ہیں، جہاں پر بچیاں بھی پڑھتی ہیں، بچے بھی پڑھتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے جو کولیگز ہیں وہ بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ سب ٹھیک ہے؟ تو چونکہ میں بھی اسی پارٹ کا حصہ ہوں، تو میرے لیے کہنا یہ بنتا تھا کہ کوئی حرج نہیں ہے، بس مجبوری ہے، خیر ہے۔ لیکن ان سے میں نے کہا کہ نہیں، سچ یہ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں اپنے تعلیمی اداروں کا نظم و ضبط ایسا رکھنا چاہیے کہ پڑھنے والے خواتین کے لیے پڑھانے والی خواتین ہوں، اور پڑھنے والے مردوں کے لیے پڑھانے والے مرد ہوں، اور ہمارا دوسرے ڈپارٹ کے ساتھ، کام کے ساتھ کوئی شغل، کوئی دلچسپی یا کوئی کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ان حالات میں ہم اپنے آفس میں بیٹھتے ہیں، ہمارے پاس ہماری بہنیں آتی ہیں، بیٹیاں آتی ہیں، کہ اسی طرح جو کولیگز، اساتذہ کرام، بہنیں ہیں، ان کے پاس پڑھنے والے جو ہیں وہ لڑکے بھی آتے ہیں، لڑکیاں بھی آتی ہیں، اور اسی طرح پڑھانے والے جو ہیں وہ میل بھی آتے ہیں، فیمیل بھی آتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے، ہم اس حوالے سے گناہ گار ہیں، تو ہمیں اپنے طور سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس سے متبادل ایسی جگہ اور روزگار عطا کر دے جہاں پر اس قسم کی آمیزش نہ ہو، اور جب تک ہم مجبور ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو غلط سمجھتے ہوئے توبہ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ ماننا اور سمجھنا چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے پڑھنے والے بھی، اگر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا ماحول، حالات، اسباب بنائے ہوئے ہوتے کہ وہاں پر مخلوق نظام تعلیم کی مجبوری نہ ہوتی، تو یقیناً ہمارے بچے بوائز کیمپسز میں پڑھتے، اور وہاں پر استادوں سے ہی پڑھتے، اس کے اندر استانیوں کا بھی دخل نہ ہوتا، اور اپنے ساتھ اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کا موقع بھی نہ ہوتا، تو یہ اچھا تھا۔ لیکن جب تک ایسا نہیں ہے تو تب تک ہمیں اپنی شرافت سے، دیانت سے، امانت سے، سنجیدگی سے رہنا چاہیے، اپنے دل، نگاہ، زبان، الفاظ، سوچ کو پاک رکھنا چاہیے۔ لیکن اس سارے اسباب کے باوجود جو ہے نا، وہ توبہ استغفار کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ میں کمزور ہوں، میری مجبوری ہے، مجھے معاف فرما دے، اور مجھ سے اگر اس حوالے سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو مجھے یا اللہ معاف فرما دے۔ یہی معاملہ ہمارے ان بیٹوں کے لیے ہے جو پڑھتے ہیں، اور اسی طرح ان بیٹیوں کے لیے بھی ہے جو بھائیوں کے ساتھ مل کر پڑھتی ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر ہم کوئی غلط کریں اور غلط کو غلط سمجھ رہے ہوں تو یہ چھوٹی غلطی ہے، اور اگر غلطی کر کے غلطی کو غلطی نہ سمجھ رہے ہوں، ڈٹھائی کر رہے ہوں، تو یہ دوہری غلطی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حوالے سے معاف فرمائے کہ ہم سے خواہی نہ خواہی کبھی کچھ ایسے انداز ہو جاتا ہے، الفاظ ہو جاتے ہیں جو ہلکا سا دلچسپی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی بھی ایسی چیز کا ترشح اس سے ٹپک رہا ہوتا ہے، تو ہمیں اس پر جو ہے افسوس کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا چاہیے، اور اپنی کمزوری اور اپنی غلطی کا اقرار کرنا چاہیے، اظہار کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے جتنی میں نے بات کی ہے اتنی کافی ہے۔ اور کوئی سوال ارشاد فرمائیں۔ دوبارہ سوال فرمائیے گا۔ زکوٰۃ کی نیت سے جو رقم الگ کر لی جائے تو کیا وہی رقم زکوٰۃ میں دی جائے، اس کو کسی اور مصرف میں نہیں خرچ کر سکتے؟ اچھا سوال ہے، شاباش۔ یہ سوال کر رہی ہیں کہ اگر کسی آدمی نے زکوٰۃ کی رقم دینے کے لیے نیت کر کے رقم علیحدہ کر لی تھی، تو اب جو رقم مخصوص ہو چکی ہے کیا اسی کا ہی ادا کرنا لازم ہے یا نہیں، اور اسی میں سوال یہ بھی بنتا ہے کہ اس رقم کو کہیں اور استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک انسان اس کا مالک ہوتا ہے، وہ صاحب نصاب ہوتا ہے، تو رقم کو مخصوص کرنے سے یہ ہو جاتا ہے کہ وہ رقم زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے تیار ہوتی ہے، اور دوبارہ اس میں نیت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن بہرحال ابھی تک یہ مالک ہے، اور اس کے ذمہ میں لازم ہے کہ اس نے اتنی رقم بطور زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ رقموں میں، نوٹوں میں لازم نہیں ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ میں جانا ہے، تو اس میں سے بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ سے بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ادائیگی کے وقت نیت کر لی جائے کہ میرے ذمہ جو 10,000 لازم ہے،
اس میں سے میں 1000 ادا کر چکا ہوں اور دوسرا 1000 دے رہا ہوں۔ اب وہ جو 9000 پڑا ہوا تھا بے شک وہ پڑا رہے، اور یہ اپنے جیب سے اور 9000 ادا کر دے تو اس 9000 کو اٹھا لے، کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے اگر ابھی ادا نہیں بھی کی اور پھر اس کو کوئی ضرورت مجبوری بن جاتی ہے تو اس رقم کو اپنے استعمال میں لا سکتا ہے، لیکن اس کے ذمہ میں جو ہے وہ 9000 یا 10000 باقی رہے گا۔ آپ بولیے کیا سوال ہے؟ سر قبر میں کچھ لوگوں حدیث پاک میں اکثر آتا ہے کہ کچھ لوگوں سے سوال نہیں ہوگا قبر میں اور بروز آخرت، تو وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ بس اس میں ویسے صحیح تو یہی ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر ایک سے سوال ہوگا، کیونکہ کچھ احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پہل جو عمل ہے وہ منکر نکیروں کے سوال ہیں، اور وہ جب سوال کر کے چلے جاتے ہیں تو پھر بندے کے لیے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے جنت سے کھڑکی کھلنی ہے یا پھر جہنم سے کھلنی ہے، قبر نے کشادہ ہونا ہے یا ان کو کھینچ لینا ہے۔ تو کچھ اللہ کے بندے شاید نیک ایسے ہوں، جیسے وہ حافظ قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب قبر میں رکھا جائے گا تو ایک اچھے پوشاک میں ایک شخص جو ہے وہ آ جائے گا پاس، تو وہ آ کر کہے گا کہ جی میں آپ کا ساتھی ہوں قبر اشر کا، جنت میں ساتھ داخل ہونے تک ساتھ رہوں گا، اور لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ پہلے سوالوں کا جواب دے لیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کر دے جن سے اللہ نے سوال نہیں کرنا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ عمل کرنے والے سے جب سوال کیا جائے گا تو آسانی سے جواب دے لے گا، اور اگر عمل نہیں کیا ہوا تو پھر جتنا بھی رٹا لگا کے قبر میں چلے جائیں جواب بھول جائے گا۔ تو من ربو کا جواب دینے کے لیے رب کی ماننا دنیا میں ضروری ہے، اور من نبیوں کا جواب دینے کے لیے نبی کا اتباع کرنا ضروری ہے، اور ما دینوں کا جواب دینے کے لیے دین پر عمل کرنے کی پوری کوشش، فکر اور زندگی کو اس کے مطابق گزار کر جانے کی ضرورت ہے۔ اور سوال آخری؟ تو الحمدللہ یہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی، ہم تفسیر کے حوالے سے بات چیت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے، اس کے لیے آپ حضرات دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ یہ بخشش کا، مغفرت کا، رحمت کا مہینہ ہے، یا اللہ ہماری بخشش فرما، ہماری مغفرت فرما اور ہمارے اوپر رحم فرما۔ یا اللہ جو ہمارے روزے ہیں، تراویح ہے، نماز ہے، عبادت ہے، تلاوت ہے، یا اللہ جو ٹوٹا پھوٹا ہے یا اللہ اسے بارگاہ عالی میں قبول فرما لے، جو کمی کوتاہی رہے گی ہو تو یا اللہ اسے معاف فرما دے۔ یا اللہ آئندہ سال پھر ہمارے زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے، ہمیں یا اللہ صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ پھر اس رمضان کو بھی اور اگلے رمضان کو بھی یا اللہ ہمیں طاعات میں لگنے کی توفیق عطا فرما، اس کا قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا متبع بنا، قرآن پاک پر عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں اپنے بڑوں کا، والدین کا عزت احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دین کا فہم عطا فرما، دین کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ میرے تمام بچے بچیوں کو یا اللہ اچھے مزاج، اچھی سوچ، اچھی فکر عطا فرما، اچھا نصیب عطا فرما، اچھی زندگی عطا فرما۔ تو یا اللہ تعلیمات کے اندر یا اللہ بے شمار کامیابیاں عطا فرما، زندگی کے اندر یا اللہ ان کو اچھے مناصب پر اور بلند مقامات پر، اور یا اللہ خدمت دین اور دنیا کے اعلیٰ مقامات پر فیض فرما۔ ہر ایک یا اللہ اپنے علاقے کا ایک نامی گرامی شخصیت ہو، اور یا اللہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کا احترام اور لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور کل قیامت کے دن یا اللہ ہم سب کو جنت کے اندر جمع فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت شکریہ شاباش، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔